بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ جامعات کے حوالے سے ہے، بورڈز کے حوالے سے ہے۔ مہمان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے جامعات کی جب ہم بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے یونیورسٹی کے ہر ایشو ہم شاید آج کی ڈسکشن میں آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں۔ ہر ایشو تو نہیں، لیکن ایک پرسسٹنٹ ایشو جس نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے، جس کے بارے میں سوچ کے والدین بھی، بچے بھی، اسٹوڈنٹس سبھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہراسمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں۔ جامعات میں ہراسمنٹ کا ہونا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کے حوالے سے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کے حوالے سے ریلیونٹ اتھارٹی نے کوئی سٹیپس لیے ہیں، کیا کوئی لایا عمل بنایا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے۔ سندھ ٹاک میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے اسماعیل راہو صاحب سے، جو کہ صوبائی وزیر برائے بورڈز اینڈ جامعات ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی اسماعیل صاحب سوال ایک طرح سے اٹھا لیا، کیونکہ ہراسمنٹ کے کیسز ہمارے سامنے آئے۔ میں ایک ایک کر کے ہر لڑکی کا نام دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے بھی اس پہ بڑی ڈیٹیل رپورٹس بنائیں اور بڑی ساری باتیں ہوئیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ لب لباب کیا ہوا یا اصل کہانی کیا ہوئی۔ آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اور اس کے پیچھے کیا سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا لایا عمل بنایا جا سکے تاکہ یہ انسیڈنٹس کم ہوں۔ دیکھیں، یہ مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں مختلف وقتوں میں، اور پہلا جو بہت ہی سیریس واقعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ڈاکٹر نمرتا کا، جو چانکہ میڈیکل کالج لاڑکانہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی کی جو کالج ہے، میڈیکل کالج، اس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور جو 2019 میں یہ ایشو سامنے آیا اس وقت، اور اس وقت بھی فوراً سندھ حکومت نے اقدامات کیے اور کمیٹی بنائی گئی۔ جو اس وقت ہاسٹل کے انچارج تھے ان کو بھی معطل کیا گیا، جو فوری یونیورسٹی کے جورسڈکشن کے اندر اقدامات تھے وہ بھی ہم نے کیے، اور ظاہر ہے یہ ایک اس کا جو کرمنل سائڈ تھا، ایک آیا یہ واقعہ خودکشی تھی یا کچھ اور معاملات تھے کیا تھے، تو ظاہر تو اس کو پولیس بھی نے بھی انویسٹیگیشن کی اس میں۔ پھر اس میں جو پیرنٹس تھے ان کے اطمینان کے لیے ان کی رضامندی سے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا گیا، جو جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی ہے اس میں، اس کے بھی ابھی جوڈیشل انکوائری پبلک بھی ہو چکی ہے، اور اس کے جو سفارشات ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی ہم بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی کالج میں، اسی یونیورسٹی میں، لاڑکانہ کی یونیورسٹی میں، پھر نوشین شاہ کا واقعہ آیا، اور اس میں بھی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ہم سندھ حکومت چاہتی ہے ہر طرح کے سے کہ جو خاص طور پر تمام تعلیمی ماحول پرامن ہو، اور ایکول ہم مہیا کریں تمام طالبات کو اور طالب علموں کو، تمام کو، لیکن خاص طور پر جو طالبات ہیں ان کے لیے یقیناً ہماری سوسائٹی ایسی ہے، اس میں کافی مسائل ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ہریسمنٹ کے کیسز جتنے بھی آئے ہیں، جو حالیہ ریسنٹ ایک جو ہمیں رپورٹس ہوئی ہیں، اس میں ہم نے اقدامات کے طور پر ہم نے 2 وائس چانسلر کو، ابھی ہم سندھ حکومت جو ہے لیاری یونیورسٹی میں ایک واقعہ آیا جس کو جو ہماری ایم پی اے صاحبہ نے کمپلین کی تھی، اس پہ ہم نے اس کو فیئر اینڈ ہم نے ابھی نہیں کہا کہ کون اس میں غلط ہے یا کون صحیح ہے۔ یہ حتمی نتائج جو آتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہم نے ایف آئی اے کو اور سائبر کرائم کو بھی دیے ہوئے ہیں، تاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ہم نے لیو پہ بھیجا ہے تاکہ وہ انفلوئنس نہ کر پائیں جو تحقیقات ہونی ہیں۔ اسی طرح جو لاڑکانہ کی وائس چانسلر ہیں ہماری، اس وائس چانسلر صاحبہ کو بھی ہم نے لیو پہ بھیجا ہے، تاکہ کیونکہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جی وہ اثر انداز ہوں گی، تو وہ بھی ہم نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر یونیورسٹی میں، ہر تعلیمی درسگاہ میں یہ فیصلہ ہے کہ ایک ہریسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے، جس میں ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، اور سائیکالوجیکلی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے طالبات کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں ریپرزنٹیشن اساتذہ کی، ایڈمنسٹریشن کی، اور اسٹوڈنٹس کی، اور تمام جو مطلب اسٹیک ہولڈرس ہیں تو وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن اسماعیل صاحب، لیکن ایک چیز میں سوری قطع کلامی ہوتی ہے، لیکن ایک کے بعد ایک کیس ہمارے سامنے آیا، میڈیا پہ جو رپورٹس آئیں اس میں تو ایسے لگا کہ 2 واقعات ایسے تھے جس میں لگتا ہے کہ ایک ہی شخص ملوث ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ نے سنی جو اپڈیٹس میں آتی رہیں، جو کہ سنسنی خیز خبروں میں آتی گئیں۔ کیا اگر پہلے ہی دفعہ
ہم اس مجرم کو پکڑ لیتے یا اس کو سر عام لے آتے تو شاید یہ واقعات کم ہو جاتے. یقیناً ہم ہر صورت میں حکومت چاہتی ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہو، جو بھی مجرم ہو، جو بھی رسپانسبل ہو، قطع نظر کا وہ کتنا طاقتور ہو، قطع نظر کا اس کا تعلق کس سے ہے اور کہاں سے، آیا وہ یونیورسٹی کا ہو، اسٹوڈنٹ ہو یونیورسٹی کا، یا کوئی باہر کا ہو، یا کوئی اساتذہ ہو، جو بھی ہو میں سے ہو، اس کو ظاہر ہے جب، لیکن ہم نے بالکل فری پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ جوڈیشل انکوائری بھی آئی تو اس میں بھی کسی پہ رسپانسبلٹی ڈائریکٹلی، ہاں کیا کیا ایک لیکوناس تھے ان کی تو نشاندہی انہوں نے کی ہے، لیکن رسپانسبل کون ہے، کس کی وجہ سے یہ وہ اس میں نہیں ہو پایا، وہ ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جیسے آپ نے ڈی این اے کا ذکر کیا تو اس میں اس کو پھر فردر، کیونکہ ڈی این اے کی میچنگ ہمیشہ مور دین 99% ہونی چاہیے، اس میں جو ابھی میچنگ آئی ہے وہ 50% آئی ہے، تو دوبارہ ہم نے فارینسک والوں کو بھیجا ہے اور ڈی این اے میچنگ کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی جو ہے. اور سندھ حکومت دیکھیں، ہم نے اب جیسے یہ ایک واقعہ ہوا نواب شاہ کا ہوا، پروین رند کا واقعہ ہوا، ابھی سندھ یونیورسٹی میں ایک طالبہ ہیں ان کا الماس ہے ان کا نام، اس کا ہوا. ہم نے ان سے رابطہ کیا، بات کی، ہم نے کہا آپ جہاں چاہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کلپریٹ ہو، جو بھی اس قسم کے واقعات میں اس ذہنیت کے لوگ ہیں، جو طالبات کے تعلیم ڈسٹرب نہ ہو اور وہ بالکل ایک پرامن اور ایک سکون کے ساتھ، ایک تحفظ کے کیفیت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جامعات میں تعلیم حاصل کریں، اس کے لیے ہم تمام تر اقدامات کریں گے. ان کے ہم نے پولیس کو بھی کہا ہے، اگر پولیس کی تحقیقات بھی ہم نے کہا جہاں وہ طالبہ یا ان کے جو والدین ہیں وہ جہاں مطمئن ہوں گے، ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہوئی ہے الگ سے، باہر کی یونیورسٹیوں سے، ان یونیورسٹیوں سے بھی نہیں، جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں الگ، جو خود اس میں ایک. تو اسماعیل صاحب، جیسے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ڈاکٹر نمرتا ہیں یا باقی، وہ تو چلیں اپنے کیس کے معاملے میں یا ہراسمنٹ میں کون ملوث تھا شاید اس طرح نہ بتا سکیں، لیکن جو آپ کے پاس ابھی کمپلینز آ رہی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا اور آپ نے خود ان کو اپروچ کیا کہ جس میں آپ کے والدین اور آپ لوگ اطمینان محسوس کریں وہ والا ہم راہ اختیار کر لیتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم ان کیسز کو تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کریں اور مجرم کو پکڑیں اور کوئی نہ کوئی سزا دیں، تاکہ لوگوں میں جزا اور سزا کا ایک جو فرق ہے اور ایک جو کیفیت ہے وہ ان کے اندر یا ان کے درمیان پیدا کی جا سکے. یہ چاہتے ہیں، یقیناً ہماری کوشش ہے یہ، اسی لیے ہم نے اقدامات بھی کیے ہیں، اسی لیے ہم نے فوراً جوڈیشل انکوائری کا بھی آرڈر کر دیا ہے، اور اس جو واقعات ہوئے ہیں اس میں سندھ یونیورسٹی کا اور نواب شاہ کی یونیورسٹی کا، اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ جس پولیس افسر کو، ہم نے جہاں ایف آئی آر انہوں نے داخل کرائی، جن ایف آئی آر کلپرس پہ آپ نام دیں، انہوں نے کوئی نام نہ دیے، انہوں نے کہا جہاں آپ جس میں مثلا جو سندھ یونیورسٹی کا انسیڈنٹ ہے وہاں خود جو طالبہ تھی یا اس کے جو پیرنٹس تھے وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے ان کو آفر کیا، ہم نے کہا، میں نے خود ان سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں ایف آئی آر کٹوائیں، جس بندے کو آپ، جس پولیس افسر کو چاہیں کہ جی یہ ریپیوٹیڈ آفیسر ہے، آپ اس کو دیں، یہ تحقیقات کریں، ہم آپ کے اطمینان کے مطابق جس کو آپ تحقیقات کہیں گے ہم دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ، لیکن سزا دینا تو ظاہر ہے عدلیہ کا کام ہے، وہ یونیورسٹی انتظامیہ کا یا سندھ حکومت کا کام نہیں ہے، لیکن کلپریٹس جو تحقیقات کے نتیجے میں جس پہ رسپانسبلٹی فکس ہوگی ہم اسی کو کورٹ آف لا میں لے جائیں گے، کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں. تو اس میں آپ کے ساتھ فیملیز اس پہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں؟ وہ ہم کوشش کر دیکھیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ فیملیز کی طرف سے جو بچیاں رہتی ہیں وہاں، ظاہر کئی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو وہاں جو تعلیمی ماحول ہوتا ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ہاسٹل میں رہنے کے دوران ہوتی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا ایشوز ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتی ہیں جو ایشوز بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو منظر عام پر ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں آئیں، یا خود پیرنٹس بھی نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیزیں اپنی طالبات کے لیے یا بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح اسٹوڈنٹ یونین کا بل پاس کیا گیا ہے، اسٹوڈنٹ یونینز کے ہونے سے شاید اس طرح کے معاملات میں کچھ روک تھام ہو سکے، اس کا آپ کو کچھ دیکھیں ڈائریکٹلی تو وہ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بہت فرق پڑے گا. اس لیے فرق پڑے گا کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے کہ یونیورسٹیز میں جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جن پہ سارا، ایک تو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہوتی ہے، ایک ان کے اساتذہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ طالب علم ہوتے ہیں، طالبات اور
جو ہوتے ہیں ان سارا ان پہ انحصار ہوتا ہے. تو یونیورسٹی میں جس قسم کی پالیسی بنتی ہے, رولز بنتے ہیں, بائی لاز بنتے ہیں, قواعد و ضوابط بنتے ہیں, جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, اس یونین سازی سے یہ ہوگا کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ یونین کے جو نمائندے ہوں گے وہ جہاں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے, چاہے وہ یونیورسٹی کے فائنینشیل فیصلے ہوں, چاہے وہ تعلیم کے سلسلے میں ہوں, چاہے وہ اکوموڈیشن کے سلسلے میں, یا جو بھی ہوں گے فیصلے, تمام فیصلہ سازی پالیسی سازی میں وہ جو سینیٹ ہوگا اور سینڈیکیٹ ہوگا, دونوں میں نمائندگی شامل ہوگی. اسٹوڈنٹ کی وائس جو ہے وہ ہر جگہ جی وہ بیٹھ کے اپنی تجاویز دیں گے, وہ بیٹھ کے بات کریں گے. اور یہ اچھا, اس کے ساتھ جو ہریسمنٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہے ان میں بھی ہم نے کہا ہے تمام جامعات کو جنہوں نے نہیں بنائی ان کو ہم نے ہدایت کر دی ہے کہ آپ فوراً یہ کمیٹیز بنائیں. اس کے ساتھ بھی علاوہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں آپ شامل کریں. اچھا, اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز میں بھی کئی ایسے ایشوز, ہریسمنٹ کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے وہ اساتذہ اور انتظامیہ کے درمیان ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, جامعات کے, یا طالب علموں اور اساتذہ کے درمیان ہو جاتے ہیں, یا طالب علموں اور انتظامیہ کے یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کے درمیان ہوتے ہیں. تو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک ایسی کمیٹی یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے جس میں طالبات بھی ہوں, انتظامیہ بھی ہو, اور طالب علم بھی ہوں, اور اساتذہ بھی ہوں, تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں. اور اس میں باہر سے بھی کسی اور جامعہ کا کوئی ذمہ دار بندہ ہو یا سندھ گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار بندہ ہو, تاکہ وہ بیٹھ کے ایشوز ریزالو کر پائیں. اور یہ ایشوز جتنی جلدی ریزالو ہوں گے, جتنی جلدی ہمیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے, اتنی جلدی میرے خیال میں جو جرم کیا جا رہا ہے اس کی روک تھام ہو سکے گی. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو سب کے لیے سانجھا ہے, یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو سب کو محسوس ہوتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جلد ہی ہماری جامعات میں سے خصوصی طور پہ یہ جو ایک وبا آ گئی ہے ہراسمنٹ کی, اس کو ختم کیا جا سکے یا روک تھام کی جا سکے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اور اسماعیل صاحب کیونکہ اور بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں, ٹیچرز کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو اس سیشن میں رہ گئی ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کا وقت لیں اور کچھ اور مزید ان سے سوالات کریں اور آپ کے سامنے پیش کریں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.